میرا انداز یہی رہے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کی میں بے سورہ سا ملا ہوں، پھٹے پہ جڑ کے بیٹھ گیا ہوں کہ بعد میں یہ نہ کہے انتظامیہ کو کس طرح کا مولوی لے کے آیا تھا، اس نے نہ سر ماری نہ جوش مارا، ایسے خطاب سنا کے چلا گیا۔ میرا انداز یہی رہے گا۔ اللہ قبلہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام تب ملا، یہ شان تب ملی جب وہ میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے۔ سیدنا عثمان غنی کو یہ مقام تب ملا، یہ شان تب ملی جب وہ میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام تب ملا، یہ شان تب ملی، یہ عزت تب ملی جب وہ میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے۔ ہاں ہاں، یہ وہی عمر ہے نا جس کو باپ نے 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا اس کو لائن پہ کھڑا کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام لانے سے پہلے کی کہانی سنا رہا ہوں۔ قبلہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آج ہم جس کا نام لیتے ہیں منہ میٹھا ہو جاتا ہے، آج ہم جس کا نام لیتے ہیں جان میں جان آ جاتی ہے، جس عمر کا نام لیتے ہیں سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ پتہ ہے اسلام لانے سے پہلے آپ کی اوقات کیا تھی؟ پتہ ہے میرے نبی کی خدمت میں آنے سے پہلے آپ کی حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی، ایک دن اس وقت آپ اسلام نہیں لائے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، سونے نبی کی قدموں پہ نہیں آئے تھے۔ ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے، آپ ذرا اس سائڈ پہ دیکھ لینا کون آ رہا ہے، ذرا دیکھ لیں اچھی طرح دیکھ لیں۔ یہ سرائکی لوگ ہیں، یہ بڑا بڑا مولوی یہاں بیٹھا رہے، اگر چاولوں کی پلیٹ وہاں سے آ جائے سب کی نظریں اس سائڈ پہ چلی جائیں گی۔ یہ سرائکی اب جو تھکے بیٹھے اونچی آواز سے سبحان اللہ بولیں، یہ سارے گئے گزرے۔ اللہ اکبر، اب دل کے کانوں سے سنیے گا بیٹا۔ میں عرض کر رہا تھا، ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے والد صاحب نے 5 اونٹ دیے، کہا بیٹے اس کو لائن پہ کھڑا کرو۔ 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا اس کو لائن پہ کھڑا کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت یہ تھی، آپ کی اس وقت اوقات یہ تھی کہ آپ آگے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے، پیچھے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے، درمیان والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا، درمیان والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے، آگے والا اونٹ لائن سے ہٹ جاتا۔ 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کے ابو جی آپ کو مارا کرتے تھے، ڈانٹا کرتے تھے کہ تم ایک مالدار عرب کے بیٹے ہو اور 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ آئے پہلے تو 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے، جب میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے، جب میرے کریم نبی کی قدموں پہ آئے تو شرق سے لے کر غرب تک 24 لاکھ مربع میل کی شہنشاہی کی، انسانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا، حیوانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ صدقہ میرے عربی لجپال کا نہیں تھا تو اور کن کا؟ اٹھ ورک قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیاں نہیں کوئی اور ڈٹھا، سونیا تیری شان دا کرے مقابلہ جہڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، او کوئی نور اکھے کوئی بشر اکھے، پہنا رات دنے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تسا ہور ڈٹھا ایسا ہور ڈٹھا۔ اللہ اکبر، اللہ جوانو، میں نے عرض کی تھی میں آیا ہوں 9 بجے سے لے کر 10 بجے کا میرا ٹائم تھا۔ جب میں 9 بجے یہاں آ رہا تھا تو میری قبلہ سرکار میرے سامنے آ گئے تو میں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اب میں ضد کرتا تو اچھا نہیں لگتا تھا، میں کمرے کے اندر بیٹھ گیا۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ مجھے یہاں سبحان اللہ کہیں گے، کچھ آپ کی توجہ ہوگی تو میں کچھ ٹائم پڑھ لوں گا، نہیں تو پھر وہ 20 منٹ کی حاضری تو پکی ہی ہے نا۔ جوانو، میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والی چند نصیحتیں دینے ہیں، میں یہاں خطاب کرنے نہیں آیا، میں تمہیں کچھ سبق دینے آیا ہوں، درس دینے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جوانو، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، خدا را اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو تو پھر اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو، اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لو۔ وہ یہ ہے جوانو، اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو میاں نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا۔ خدا را جوانو، اگر کسی کو میاں ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا۔ خدا را کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھوں میں بھی نہ ڈالنا، اور کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو تکلیف دے کر
تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ بیٹا کسی کو نفع، اب آپ خاموش ہو کے بیٹھیں، یہ سبق سن لیں اور یاد بھی رکھنا ہے، نصیحتیں سن لیں، ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ جوانو، کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو میاں نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا۔ اور سنو، اگر اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو میاں نہ کرنا، خدا را بڑے باپ کو بے عزت بھی نہ کرنا۔ جوانو، میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، تمہارے قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہوں، خیرات مانگتے ہوئے مجھے شرم ہرگز نہیں آئے گی۔ جوانو، خدا را اگر اپنے بڑے والدین کا احترام نہیں کر سکتے تو میاں نہ کرنا، خدا را بڑے والدین کو بے عزت بھی نہ کرنا، بڑے والدین کو ذلیل بھی نہ کرنا۔ ہائے، اب کس کس کا رونا رویا جائے۔ آج تو میری قوم کا نوجوان کہتا ہے اپنے بڑے باپ کو، اوے تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ وہ خدا بخش مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ کے گیا، زمینیں چھوڑ کے گیا، یہ چھوڑ کے گیا، وہ چھوڑ کے گیا، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ میں نے کہا، او نادان، او نوجوان، تیرے بڑھے باپ نے غربت میں آ کے اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالا، اے خود کمزور ہوتا گیا، تجھے طاقتور بناتا گیا، خود بڑا ہو بیٹا تجھے جوان کر دیا۔ آج جب تو جوان ہوا تو آج تو باتوں باتوں پہ للکارتا ہے، اوئے تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ تو آگے بڑھے والدین، غربت کے مارے والدین رو کر کہتے ہیں، او بیٹے، او میرے لخت جگر، او میرے نور نظر، اساں کیا ہیں، کیا اوقات سڈی سڈے کول ہے، کیا تے کو کیا دے سوں؟ او ایسا رول ملنگ اسا آپ تو تنگ ہے گال صفا تے کو کیا دے سوں؟ او ایسا بکھے پیاسے لوگ ہی سے سکو نا ازما تے کو کیا دے سوں؟ او سارے تساوی شاکر اپنے نہیں، تو آپ دسا تے کو کیا دے؟ بڑے والدین کا ادب کرنا، احترام کرنا، یہ نہ سمجھنا آج ہم نے ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائی ہے، اب جو مرضی ہے کر لیں، ہم تو بخشے گئے، ہم تو اس جہان میں بھی بخشے گئے، ہم تو اس جہان میں بھی بخشے گئے، میاں کوئی شک نہیں، جنت میں سب سے پہلے میلاد منانے والے ہی جائیں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جنت میں حضور کے عاشق ہی جائیں گے، لیکن والدین کی غلامی بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ جوانو، خدا را جویں شالا لکھتی میں شراب نہ پیتا کر، مجمع میں کوئی بھی بندہ اس طرح نہ بیٹھا ہوئے جڑا شراب پیندا ہوئے، میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنا جویں شالا، ہاں میں کو مولا حسین دا او جملہ یاد آ گیا، او جواب یاد آ گیا کہ بلا کسی نے آکھیا نا، اے حسین ابن علی لکھتی میں جوڑی جیوی بال جیونی یزید دی بیعت کر گن، اپنی جان بھی بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالان دی جان بھی بچا۔ آپ نے فرمایا، اوے کیا کھوی ہی یزید دی بیعت کرن جڑا کتے لڑیں دے، ہی دی بیعت کرن جڑا شراباں پیندے۔ میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے، فرمائے، لوگو انہاں میرے ہتھاں نو ویکھیا نے، انہاں میرے ہتھاں نو میرے نانے محمد نے چومیا ہے، ایک کٹوا تو سکدا مگر شرابی دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دے سکدا۔ قبلہ میرے مرشد امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے، فرمائے، لوگو انہاں میرے ہتھاں نو ویکھیا نے، انہاں سونے سونے ہتھاں نو ویکھیا نے، انہاں ہتھاں نو میرے میٹھے محمد نے چومیا ہے، انہاں میرے ہتھاں نو میرے نانے نبی نے چومیا ہے، ایک کٹوا تو سکدا مگر شرابی دے ہاتھ وچ ہاتھ، سارے بولو شرابی دے ہاتھ وچ ہاتھ۔ ہن شراباں پی کے علی علی کرن والیا، اوے چرساں تے بھنگاں پی کے حسین یا حسین کرن والیا، کچھ تے شرم کریں ہاں، تیرے پی